إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اس لیے اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. الحمدللہ بجلی آ گئی ہے اور میں آپ لوگوں کے سامنے روبرو ہوا ہوں. سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی تلاوت سماعت فرما لیتے ہیں. اس کے بعد جن آیتوں کی تلاوت میں کروں گا ان کی تفسیر کا درس ہوگا. بعد میں ہم لوگ تفسیر قرآن سماعت کریں گے. آئیے سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت کریمہ سماعت کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. محترم ناظرین کرام اور میری پردہ نشین ماہر بہنیں، آج میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 188 سے لے کر 136 تک کی تلاوت فرمائی ہے. انشاءاللہ العزیز ان آیتوں کی تفسیر توضیح کیا ہے میں ابھی آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا منقول کیا ہے. اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا
ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے تعمیر کعبہ کر رہے تھے، یعنی خانہ کعبہ کی دیوار بنا رہے تھے۔ اس وقت جو دعا کر رہے تھے انہی دعاؤں میں سے ایک یہ بھی دعا ہے۔ کون سی دعا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ ہمارے پروردگار انہی میں سے ان کے بیچ ایک رسول کو مبعوث کر، ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کریں اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور ساتھ ہی انہیں تزکیہ نفس کرے، انہیں پاک صاف رکھیں۔ یہاں ربنا وابعث فیہم، ہم کا مرجع مفسرین کرام نے کہا ہے کہ امت کی طرف یہ لوٹ رہی ہے ضمیر، یا پھر ذریت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے متعلق، اور یہی راز قول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے تھے کہ ہماری ذریت کو اس طرح بنا، کہا کہ ہماری ذریت ہی میں سے ایک رسول کو بھیج۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو بھی قبول فرما لیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی ذریت میں سے نبی بنا کر کے بھیجا، اور ساتھ ہی جتنے بھی انبیاء کرام ابراہیم کے بعد آئے وہ ذریت ابراہیم علیہ السلام ہی میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب ہوں، یعنی اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اور ان کی ذریت میں سے انبیاء اور رسول کا سلسلہ قائم کیا۔ دونوں باپ بیٹے برگاہ الہی میں دعا کر رہے تھے، اللہ رب العالمین نے دونوں کی دعا قبول کیا، اور دعا چونکہ دعا نیک تھی، اور جو بھی بندہ مومن کی دعا نیک ہوتی ہے اللہ رب العالمین یقیناً ایسی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے دعاؤں میں آدمی دیکھے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، بس نیک خواہشات کا اظہار کرے، اللہ رب العالمین ہر نیک خواہشات کو قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا انہوں نے کیا تھا، انہی باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان دونوں کس ٹائپ کی دعا کی، تو کہا کہ ہمارے پروردگار عالم انہی میں سے ایک رسول کو بھیج جو ان کے پاس تیری آیتوں کو تلاوت کریں، یعنی قرآن مجید کو صرف پڑھنا ہی باعث اجر ثواب ہے، یعنی باعث اجر ہے۔ قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا یہ اور سونے پہ سہاگا ہے، لیکن مطلق قرآن مجید پڑھنا اللہ رب العالمین نے اس میں بھی ثواب رکھا ہے۔ اس لیے انسان کو قرآن مجید سے ہمیشہ لگاؤ رکھنا چاہیے، ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اور ان کے حق میں اور مزید بہتر یہ ہوگا کہ وہ ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرے تو اور ہے، لیکن اگر ترجمے کے ساتھ
तिलावत कुरान पाक नहीं करना चाहता है, बस यूं ही पढ़ना चाहता है, तो उसमें भी सवाब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके पढ़ने में जो हदीस पाक में है कि अगर बंदा एक कुरान मजीद का एक हर्फ की तिलावत करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस हर्फ के तिलावत की वजह से 10 नेकियां उन्हें मुयस्सर करता है। और जो तर्जुमा के साथ पढ़ता है और सोने पे सुहागा है, लोगों को तर्जुमा के साथ कुरान मजीद पढ़ना चाहिए। अब वयुअल्लिमुल किताब वल हिकमा, वो किनकी तालीम दे? यहाँ किताब से मुराद है कुरान मजीद, और हिकमत से मुराद है हदीस, यानी वो क्या लोगों को बताए, यानी कि कुरान मजीद की तालीम दे और इसी तरह जो है हदीस की तालीम दे। वयुज़क्कीहिम, और उन्हें शिर्क से बचाए, शिर्क से उन्हें महफूज रखे, और इसी तरह से हर बुराई से उन्हें महफूज रखे। इस तरह के नबी उनमें भेज। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिमुस्सलाम की दुआओं को कबूल की और उनके अंदर एक नबी को भेजा। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, यकीनन आप बहुत ही गालिब और हिकमत वाला है। यानी ये आप ही के बस की बात है, आपके अलावा कोई किसी के अंदर ये कुव्वत और ताकत नहीं है कि किसी नबी को भेजे, इस तरह के नबी भेजे। आपके अंदर पावर है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आप जो है ज़बरदस्त गालिब और हिकमत वाले हैं। इस तरह की दुआ उन दोनों ने की। अज़ीज़ कहते हैं किसी को ला यअजज़ुहु अहदुन, ऐसी जात जिसको कोई भी चीज़ गालिब ना कर सके, आजिज़ ना कर सके, ये अजीज़ का माना होता है। हिकमत, बहुत ही हिकमत दानिशमंद और हकम वाला आदमी, बहुत ही पुर हिकमत वाला आदमी, जात पुर हिकमत वाली जात। वमन यरगबु अन मिल्लत इब्राहीम इल्ला मन सफ़िह नफ्सहु। दूसरी आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाता है कि जो आदमी मिल्लत इब्राहीम से बेरग़बती इख्तियार करेगा वो बेवकूफ़ है। यानी मिल्लत इब्राहीमी से बेरग़बती सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ ही लोग करते हैं, जो अक्लमंद होते हैं, जिनके पास बिनाई होती है, जिनके पास बसारत होती है, जिन्हें सोचने और समझने की सलाहियत होती है, वो हरगिज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन को तर्क नहीं करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो दीन दिया था उस दीन पे अमल पैरा होंगे, वो कभी छोड़ेंगे नहीं। मिल्लत इब्राहीम से वही लोग बेरग़बती इख्तियार करते हैं जो बेवकूफ़ किस्म के आदमी हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ यहूदियों के बारे में फरमा रहा कि यहूदी लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो दीन था, जो मिल्लत थी, उस दीन के अंदर उन्होंने, यहूदी और ईसाई ने बिदअत इख्तियार कर लिया। यानी उनके खालिस दिन को छोड़ करके और अपनी तरफ से इबादत वगैरह करने लगे। यानी बहुत सारी बिदअत को उन्होंने फ़रोग़ दिया उस दीन के अंदर। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हीं लोगों के बारे में कहा है कि जिनको मिल्लत इब्राहीम नहीं भाएगी, गोया को बेवकूफ़ आदमी है। उससे बेहतर, मिल्लत इब्राहीम से बेहतर और कोई मिल्लत दुनिया के अंदर नहीं है। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? आओ मिल्लत इब्राहीम की तरफ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है उन यहूदियों और ईसाइयों के बारे में कह रहे हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ास किताब दे करके भेजा था, खालिस किताब, जिसमें जो है तौहीद के बारे में बातें थी, अल्लाह की वहदानत के बारे में बातें लिखी हुई थी, और चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको सौंपा था। लेकिन लोगों ने जो है उस खालिस दिन को छोड़ करके और दूसरे दिन को इख्तियार कर लिए दूसरे और दीन में बिदअत इजाद कर लिए। आज भी बहुत सारे मुसलमानों की बहुत ऐसी तादाद है
جو برائے نام ہے اور اس دین کے اندر بہت سے عقائد گر رکھے ہیں، اس طرح کے کفریہ عقائد، یعنی کہ جب ملت ابراہیمی جو اصل دین ہے، اور وہ ملت ابراہیم اصل کیا ہے، وہ دین اسلامی ہے، اس وقت کے لوگوں نے ابراہیم کے دین کو چھوڑ دیا، اور آج بھی جو ہے مسلمان وغیرہ ہے جو خالص دین جو ہے اس کو چھوڑ کر کے اور اس یہود و نصارہ کی طرح جو ہے وہ خرافاتی اور بدعت اور برے عقائد دین کے اندر داخل کر لیے ہیں۔ فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ، یعنی ملت ابراہیمی سے وہی لوگ بے رغبتی اختیار کرتے ہیں جو بیوقوف ہوتے ہیں۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، حالانکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا، اللہ رب العالمین نے ان کو محبوب بنا لیا، چن لیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں یقینی طور پہ وہ صالحین میں سے ہوں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس لیے کہ اہل کتاب، اے یہودی اور نصارہ، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے دین ہی کو پیروی کرو، جو دین کیا ہے، اسلام دین ہے، جس کا تذکرہ خود اللہ رب العالمین آگے کی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے۔ کیا کہا؟ اذ قال له ربه، ملت ابراہیمی کیا تھی؟ اللہ رب العالمین اس کی توضیح اگلی آیت میں فرما رہا، اذ قال له ربه، اس وقت کو یاد کرو جب اس سے اس کے رب نے کہا اسلم، اسلام لے آؤ، قال اسلمت لرب العالمین، تو بول پڑے کہ میں اللہ رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا، میں مسلم ہو گیا، میں فرما بردار ہو گیا۔ تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا وہ دین اصل میں دین اسلامی تھا، اور ابراہیم سے پہلے بھی جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے، سارے لوگوں کا دین کوئی دوسرا دین تھا نہیں، وہ دین اسلامی تھا، اور ان کے جو شریعت تھی کچھ اختلافات تھے، اللہ رب العالمین حسب ضرورت ان شریعتوں کے اندر کچھ رد و بدل کیا، لیکن جہاں تک عقائد کی بات ہے، جس مشن کے تحت تمام انبیاء کرام کو بھیجا گیا تھا، اصل وہ مشن وہی مشن ہے جو ابراہیم کو دیا گیا تھا، ابراہیم سے پہلے جو نبی آئے تھے ان کو بھی دیا گیا تھا، اور ابراہیم کے بعد جتنے نبی ان کی ذریت میں آئی وہ تمام لوگ وہی مشن دے کر کے بھیجا گیا۔ اس لیے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الانبیاء اولاد علات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد، یعنی انبیاء علیہ السلام آپس میں اللہتی بھائی ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کی مائیں مختلف ہوتی ہیں لیکن ان کا دن جو ہے ایک ہی دن ہے، اور وہ دن کیا تھا؟ توحید، یعنی لوگوں کو توحید کی دعوت دینا۔ اور یہاں مائیں سے مراد ہے کہ شریعت، یعنی کہ حسب حاجت اللہ رب العالمین نے کسی قوم کے لیے کسی چیز کو کرنے کا حکم دیا تھا، بعد میں اس کو منسوخ کر دیا حسب ضرورت۔ یہ تمام انبیاء کرام کی شریعت میں کچھ چینجنگ اللہ رب العالمین نے کی، کچھ رد و بدل کیا وقت کے حساب سے، لیکن جو اصل مشن تھا وہ کیا ہے؟ توحید پرستی اور شرک سے لوگوں کو الگ کرنا، بچانا، یہ اصل مشن جو، اور وہی اصل مشن دین اسلام کا ہے جو شروع سے لے کر کے ابھی تک چلا آ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے،
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ خود ابراہیم علیہ السلام کا دین تو اسلام تھا ہی، مزید انہوں نے اپنے لڑکوں کی بھی وصیت کی۔ کون؟ یعقوب اور ابراہیم دونوں نے اپنے بچوں کی وصیت کی۔ کس بات کی وصیت کی؟ یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ کہا کہ اے میرے لڑکے، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، دین کو پسند کر لیا ہے، تو تمہاری موت ہو تو حالت اسلام ہی میں ہو۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم ہرگز نہیں مرو مگر یہ کہ تم مسلمان بن کر کے مرو، یعنی کہ تمہاری موت جو ہونی چاہیے وہ حالت اسلام پہ ہونی چاہیے۔ یہ وصیت